बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हॉट टॉक हाशमी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज सुबह से एक खबर सारा दिन मीडिया पे गर्दिश करती रही, ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर, कि चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सदारत से हटा दिया गया। इस खबर में कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक सच्चाई है, इसमें हम ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करेंगे, तज़िया भी देंगे। इसके साथ साथ आज होने वाली अहम डेवलपमेंट पे भी थोड़ा जिक्र कर लें कि पंजाब की 11 रुकनी काबीना ने, जो निगरान काबीना है, उसने हलफ उठा लिया। निगरान वज़रा की काबीना ने हलफ उठा लिया, जिसमें से आज 8 वज़रा ने हलफ उठाया और गालिबन कल या परसों दूसरे सेशन में वो गवर्नर हाउस में बाकी 3 वज़रा भी हलफ उठा लेंगे। और याद रहे कि आज सुबह KPK की जो निगरान हुकूमत है, वहाँ भी 15 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। तो अभी देखना ये है कि निगरान काबीना ने तो हलफ उठा लिया, स्टेप बाय स्टेप मामला तय हो रहे हैं दोनों सूबों में। और अब दोनों सूबों के जो गवर्नर हैं वो कब तक इलेक्शन की डेट देते हैं। इसके साथ साथ आ जाएँ आप पंजाब में दोबारा, तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि एक चौधरी परवेज़ इलाही की एक ऑडियो वायरल हुई है फवाद चौधरी से मुतल्लिक। उस पर हम आपको डिटेल में उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम मेन खबर पे आएंगे, क्योंकि अगर इस वायरल ऑडियो वाली चीज़ को हमने पहले डिस्कस कर लिया तो वो वो दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाए उसमें। क्योंकि एक जो वीडियो है और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया परवेज़ इलाही साहब ने फवाद चौधरी से मुतल्लिक, जिसके बारे में गालिबन उन्होंने किसी चैनल पे वो अपना माजरत का पैगाम भी भेजा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सोशल मीडिया है PTI का, तहरीक इंसाफ का जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड और यूथ विंग ब्रिगेड है, वो किस तरह से चढ़ दौड़ते हैं PTI के मुखालफिन पर। जैसे आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह, जिस तरह से उन पर चढ़ दौड़े और उनको मजबूर कर दिया शर्मिंदगी पर, और सारे मामलात आपके सामने। इसी तरह आपको पता है कि PTI का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो बड़ा इस मामले में बड़ी महारत रखता है तनकीद करने पर और बाकी पार्टीज़ के अफराद को शर्मिंदा करने पर, जो भी उंगली उठाए PTI पर या PTI के कायदीन पर। इस पे हम डिटेल बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आ जाए मेन खबर के चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर नहीं रहे। इस खबर की हकीकत क्या है, तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि आज सुबह चौधरी परवेज़ इलाही ने एक मीटिंग कॉल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो लाहौर में दफ्तर है, डेव्स रोड पर वाक़या मुस्लिम लीग हाउस, वहाँ पे एक इजलास मुनक्कद किया, एक इजलास कॉल किया, और उसमें कुछ ज़िलों के जो उनके मेंबरान थे वो मौजूद थे। जो परवेज़ इलाही साहब से जो लीडरान और जो मेंबरान उनके साथ अभी इल्हाक किया हुआ है, जो उनकी पार्टी बने हुए हैं, जो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के साथ हैं, उन लोगों ने काफ़ी तादाद में उसमें शिरकत की और उन्होंने एक फ़ैसला किया कि चौधरी शुजात हुसैन को हटाकर चौधरी उनके जो छोटे भाई हैं चौधरी वजाहत हुसैन, उनको सदर बना दिया जाए, और तारिक बशीर चीमा की जगह जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी हटाकर उनकी जगह जो पंजाब के पहले सेक्रेटरी जनरल थे कामल अली आगा, उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। और बाकायदा तौर पर उसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया और अनाउंस भी कर दिया। और उसी मीटिंग में परवेज़ इलाही साहब ने जब मीडिया से खिताब कर रहे थे और काफ़ी वहाँ पे नारेबाजी बड़े अपने रवायती जोशीले अंदाज में, जैसे परवेज़ इलाही साहब बात करते हैं, वो कह रहे थे कि हमने तो पहले ही खान साहब को भी कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी कि ये जो हुकूमत है पंजाब की, स्पेशली हुकूमत, इसे ना गिराएं, इसके बड़े आने वाले वक्त में नुकसानात होंगे। हमने बड़े फ़ंड दिए, स्पेशली लाहौर में भी फ़ंड दिए। 4-5 लोग ऐसे थे इनकी काबीना के जो वो खान साहब के बड़े करीबी हैं, वो हुकूमत गिराने के दर पे थे और वो रोज़ मशवरे दे रहे थे कि ये हुकूमत रखने का फ़ायदा ही नहीं, इसे गिरा दें। हालांकि उनके जो इलाके हैं उनमें मैंने सबसे ज़्यादा फ़ंड दिए। तो उनमें से एक फवाद चौधरी साहब का भी उधर ऐसे ही उन्होंने जिक्र किया कि ये अगर फवाद चौधरी, उस वक़्त तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है सबका मालूम है कौन गिरफ़्तार हुआ है एक दिन पहले। तो उन्होंने कहा ये एक बंदा जो अभी गिरफ़्तार हुआ है, ये अगर कोई महीना पहले गिरफ़्तार हो जाता तो शायद ये अच्छा होता और हमारी गवर्नमेंट चल पड़ती और ये कंटिन्यू करते हम पंजाब की गवर्नमेंट को, इसको गिराना ना पड़ता, असम्बली डिज़ॉल्व ना करनी पड़ती। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परवेज़ इलाही साहब हकीकत में इस हक़ में नहीं थे कि पंजाब असम्बली को डिज़ॉल्व किया जाए।
دوسرے نمبر پہ انہوں نے خود ساختہ طور پہ وہ جو کاف لیگ کی ساری جو باڈی ہے تحلیل کر کے اس کو نئے سرے سے وجاہت حسین صاحب کو صدر نامزد کر دیا اور طارق بشیر چیمہ کی جگہ سیکرٹری جنرل انہوں نے کامل علی آغا کو تعینات کر دیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے غالباً 10 دن پہلے ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک شوکاز نوٹس دیا تھا پرویز علیہ صاحب کو، اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی شوکاز نوٹس دیے تھے ایز اے سیکرٹری جنرل۔ انہوں نے حسین علائی، چودھری مونس علائی اور کامل علی آغا کو کہ وہ اپنا پارٹی کا موقف بیان کریں، اور اگر ایک ہفتے کے اندر انہوں نے اس کا کوئی جواب پیش نہ کیا تو ان کو پارٹی کے تمام عہدوں سے برخاست کر دیا جائے گا، ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ اور پرویز علیہ صاحب کی بنیادی رکنیت اسی نوٹس کے ساتھ جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کو اس دن دیا معطل کر دی گئی تھی، اور ان کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا اعلان کر دیا تھا ایک روز پہلے۔ تو اس کے ریئیکشن میں جو صدر پاکستان مسلم لیگ کاف ہیں جو کہ آئینی صدر ہیں، اور انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا۔ تو ابھی اسی معاملے کو دبانے کے لیے جو ان سے ہے انہوں نے شاید وہ جو ایک اجلاس بلایا آج اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میری جو وفاقی وزیر ہیں چودھری صالح حسین، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اپنا موقف بیان کیا، اور ان کے مطابق پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس بھی کی طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ، اور اس میں بھی ان کا وہ سیم موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک خود ساختہ اجلاس انہوں نے بلایا، اور بیسیکلی تو یہ شاید عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، یا ان کی طرف سے بھی ان کی سرزنش ہوئی کہ آپ کی اپنی پارٹی میں جگہ نہیں ہے، آپ کی تو اپنی پارٹی، آپ کا اپنا وجود ہی نہیں ہے کسی پارٹی میں، جب چودھری شجاعت حسین صاحب نے آپ کو نکال دیا، تو اب آپ کس منہ سے اور کس بیس پہ میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں پنجابی میں اپنے اتھرو پونجنے کے لیے انہوں نے جو سا ہے یہ اقدام کیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الیکشن کمیشن میں معاملات چل رہے ہیں، اور ہمارا فیصلہ پہلے سے ہی الیکشن کمیشن میں محفوظ ہے، اور ہمیں الیکشن کمیشن پہ یقین ہے کہ وہ درست فیصلہ کریں گے۔ جو چودھری شجاعت حسین کے بڑے بیٹے ہیں چودھری شافع حسین، انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ یہ جو ایک خود ساختہ اور جعلی اجلاس بلا کے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ پودا لگایا تھا، اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اس خاندان کے لیے، اور ان سب کو چودھری شجاعت حسین صاحب نے آگے کیا، اور آج یہ ان کی نیتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ یہ کس طرح سے پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران چودھری طارق بشیر چیمہ نے بھی مزید چیزوں کو ایکسپلین کیا۔ انہوں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اگلے ہفتے میں وہ کچھ حقیقتیں جو میں آشکار کروں گا۔ کافی ساری چیزیں ہیں، ہم ابھی بھی عزت کرتے ہیں پرویز علیہ صاحب کی، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور انہیں قانون کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کو اس طرح کی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئینی طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کا جو اجلاس ہے اس کے لیے 10 دن پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اجلاس ہوتا ہے اور اس میں پورے ملک کے جتنے ممبران ہیں وہ آتے ہیں، تو انہوں نے 2-4 ضلعوں کے ممبران ہیں جو انہیں اکٹھا کر کے، وہ بھی جو ان کے اپنے حمایتی یافتہ تھے، جن کے انٹرسٹ انوالو تھے، ان کو ساتھ شامل کر کے، اور انہوں نے خود ساختہ طور پہ اعلان کر دیا، جو کہ قابل قبول نہیں، نہ صرف ہمارے لیے، قانون کے لیے بھی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور یہ الیکشن کمیشن جلد اس کا فیصلہ کرے گا۔ ہم نے پارٹی کا ایک مرکزی اجلاس بلایا ہے جو آج شام کو ڈیو تھا، لیکن اب ہم وہ اگلے ہفتے کر رہے ہیں، تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ وہ اجلاس ہوگا، جس میں سب چودھری شجاعت حسین صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں، اور اس اجلاس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے مقبول ہیں، اور سب کا اعتماد ان کی شخصیت پر ہے، وہی آئینی صدر ہیں، اور چودھری شجاعت حسین ہی صدر رہیں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے۔ ناظرین یہ تو تھا موقف جو کاف لیگ کے جو حقیقی لیڈران تھے، جو عہدیداران ہیں۔ طارق بشیر چیمہ اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، اور چودھری صالح حسین اس وقت مرکزی سینئر نائب صدر ہیں۔ یاد رہے کہ جو مرکزی سینئر نائب صدر ہوتا ہے وہ صدر کے بعد تمام تر اختیارات جو فوری طور پہ فوری اختیارات ہوتے ہیں، یا صدر کی غیر موجودگی میں، یا کوئی غیر ملکی دورے پہ صدر جب ہوں، تو ان کے سارے اختیارات سینئر نائب صدر کے پاس ہوتے ہیں، جو کہ ابھی چودھری صالح حسین ہیں، جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج
یہ شام کوئی ایک آڈیو لیک ہوگی، اس کا چرچا ہوا، کافی سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام آنے تک کافی ابھی وائرل ہو چکی ہوگی۔ تو اس میں پرویز الہی صاحب نے ایک دفعہ پھر جو جیسے انہوں نے دن کو اپنی پریس کانفرنس کے دوران ذکر کیا نا فواد چودھری صاحب کا کہ ایک مہینہ پہلے ٹر جانا تھے ساڑی حکومت نہیں سی جانے، تو اسی سے ملتی جلتی کچھ باتیں انہوں نے کی۔ کسی شخص کے ساتھ وہ فون پہ گفتگو فرما رہے تھے، اور اس میں جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک انداز گفتگو ہے، وہ ہم جعلی قسم کے بندے ہیں اور ہمیشہ تھوڑا طنز و مذاق کا بھی پہلو بیچ میں ہوتا ہے ان کی گفتگو کے، تو اسی طرح انہوں نے عذرا مذاق بھی بات کی، اور اس میں تھوڑا انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کی جو کہ غیر مناسب تھے، اور جو ویڈیو اس طرح کسی چینل پہ چلانے والی بھی نہیں ہے، جو آڈیو ہے۔ تو اس میں انہوں نے برملا کہا دوبارہ کہ وہ جو چودھری فواد چودھری صاحب ہیں، یہ اچھا ہوا ان کے ساتھ ہی گرفتار ہو گئے، لیکن یہ اگر گرفتار کوئی مہینہ پہلے ہو جاتے تو اچھا ہو جاتا، ہمارے جو رکے کام ہے وہ بھی ہو جاتے اور پلس ہماری حکومت بھی نہ جاتی۔ تو ناظرین، یہ جو ذرائع سے مختلف ذرائع سے آئی، یہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ یہ ان کی جو گفتگو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت، اور اس میں حقیقت کتنی ہے اور یہ سچ کتنی ہے یہ تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی بتا سکتے ہیں، اس کو فرینزک کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک بھی ہے تو وہ پرویز الہی صاحب کی ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور وہ اس پہ فریڈم آف سپیچ سب کو ہے، اور ظاہر ہے سارے سیاسی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے مخالفت بھی چلتی ہے تو اپنی رائے یا اختلاف رائے کا حق سب رکھتے ہیں، ان کو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو الفاظ کا چناؤ اس میں کیا گیا وہ کچھ تھوڑا سا ایک دو چیزیں اس میں غیر مناسب تھیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ چوہدری صاحب سمجھدار آدمی، لیکن ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ گفتگو لیک بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو بڑی موسٹ ریسنٹ گفتگو میرا خیال ہے بھی آج کی تھی، اور یہ بڑی فوری آئی۔ سم ٹائم جو لیکس آتی ہیں وہ پرانے لیکس آتی ہیں یا کوئی مہینے بعد یا کوئی 2 مہینے بعد، کوئی 1 سال کے بعد آتی ہے، لیکن یہ لیک بڑی جلدی آئی اور اس کا ریاکشن بھی ہونا تھا، اور ہونا شروع ہو گیا ابھی سوشل میڈیا پہ۔ انفیکٹ جو پی ٹی اے کے جو یوتھ ٹائیگرز ہیں اور وہ سوشل میڈیا بریگیڈ ہے ان کا وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور وہ ایک دفعہ چڑھ دوڑتا ہے کسی بھی ایسے شخص کے اوپر جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے خلاف جو بات کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی جو اب تک کی تفصیلات تھیں، اور جو اسپیشلی کاف لیگ کے حوالے سے تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور مزید تفصیلات کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔